مارکہ حق پر بات ہو رہی ہے، سیلیبریشن کا دن ہے اور یہ جو ایام ہیں آپ کو 6 مئی سے 10 مئی تک اس میں موقع ملتا ہے وہ یاد کرنے کا جس کی وجہ سے آج 1 سال بعد پاکستان اس مقام پر کھڑا ہے، اس گلوبل سٹیج پر کھڑا ہے جہاں پر اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ہم سے بات کرنے کے لیے ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، الحمدللہ جی فائن۔ اعجاز صاحب، اس وقت جو سیلیبریشن ہے وہ تو ہم سبھی منا ہی رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا چینج آیا ہے پاکستان کی پرسپیکٹیو اور پاکستان کو لے کر دنیا کے پرسپیکٹیو میں چینج آیا ہے۔ یہ ایک شفٹ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس نے پاکستان کو کہاں پر کھڑا کر دیا ہے؟ جی الحمدللہ، دیکھیے آج جس دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 1 سال پہلے، وہی دراصل بیک گراؤنڈ ہے اور وہی جو ہے فاؤنٹین ہیڈ ہے اس پورے ریوائو رینیو تشخص کا جو پاکستان کا بنا ہے انٹرنیشنلی۔ مارکہ حق میں ہم نے جو شاندار کامیابی حاصل کی یہ اس کی وجہ ہی تھی کہ اس کے فالو اپ میں جب ہم نے اپنے ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا، دنیا کے کیپٹلز میں پہنچے اور اپنا موقف جو ہے، اپنا رائٹ فل جو ہے موقف مختلف مسائل کے بارے میں، کشمیر، انڈس واٹر ٹریٹی، کراس بارڈر ٹیررزم، جب ہم یہ ہائی لائٹ کرتے ہوئے دنیا کے لوگ جو ہے پاور سینٹرز میں گئے تو اس وقت لوگوں کو پاکستان کی اس شاندار فتح کا تو پتہ چلا ہی، اس کے ساتھ ساتھ انہیں ہمارا پوٹینشل کا پتہ چلا کہ اصل میں جس بھارت کے اوپر ویسٹرن ورلڈ ریلائی کر رہی تھی وہ تو خود پارٹ آف پرابلم تھا، بلکہ سورس آف پرابلم تھا، جبکہ پاکستان جو ہے وہ اٹس پارٹ آف دی سولوشن۔ اور پھر دنیا نے اسٹارٹنگ فرام کہ وائٹ ہاؤس سے جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا ایک وہ فیمس لنچ ہوا، اس کے بعد سے پھر پاکستان دنیا میں ڈپلومیٹک ایرینا میں سینٹر سٹیج پہ آ گیا۔ اس کے بعد پھر کچھ حالات ہمارے خطے کے ایسے ہوئے جہاں پر دنیا کی ایک بڑی جنگ ہو رہی تھی اور اس میں اسرائیل، امریکہ اور ایران جو ہے وہ ڈائریکٹلی انوالو تھے، اور دوسرے خطے کے دوسرے اسلامی ملک جو ہے وہ بھی انڈائریکٹلی انوالو ہو رہے تھے اور پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ متاثر ہو رہی تھی۔ تو پاکستان اس کمپلیکس سچویشن میں ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ ابھرا، جس کے اوپر تمام پارٹیز کو اعتماد تھا۔ پھر اسلام آباد ڈائلاگ جو ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں اتنی بڑی جو شاندار ڈپلومیٹک کامیابی ہے۔ دیکھیے مذاکرات کے لیے آمادہ کرنا، پھر مذاکرات کا کنڈکٹ کرنا اور ابھی تک اس کو کنٹینیو کرنا، یہ سارا اسی کا تسلسل ہے۔ تو یقیناً ہمارے لیے یہ دن بڑا اہمیت کا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے خاص دعا کرنی چاہیے جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو جو ہے وہ نیست و نابود کیا۔ رائٹ سر، جس طرح سے ہم مارکہ حق کی سیلیبریشن کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جو بھارتی غرور ہے وہ زمین بوس ہونے کی بھی جو برتھ ڈے ہے وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پہلی سالگرہ اس چیز کی بھی۔ جس قدر ہم نے پاکستان کا وقار اور قد بلند ہونے کی بات کی، ڈپلومیٹک کس طریقے سے ہمیں جو کامیابیاں ملی ہیں اس کے بعد جو ہمارا مقام ہے اس پر ہم نے بات کی، لیکن اگر دوسری جانب کی بات کریں، مارکہ حق میں اس طرح کی عبرتناک شکست اور پسپائی کے بعد جو مودی سرکار ہے عالمی سطح پر اس کی کس قدر پسپائی ہوئی ہے، اور وہ جو کچھ پاکستان کے لیے کرنا چاہ رہے تھے وہ تو الٹا ان کے ساتھ خود ہی ہو گیا۔ جی دیکھیے یہ ایک عجیب جو ہے نا اور دلچسپ بات ہے کہ ہم جس دن کی، جس ایپیسوڈ کی، جس مارکہ کی ہم آج اینیورسری منا رہے ہیں، پہلی برتھ ڈے منا رہے ہیں، بھارت میں اس کو برسی کے طور پہ منایا جا رہا ہوگا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ ان کا غرور خاک میں مل گیا بلکہ وہ آئسولیٹ ہو گئے، ان کے اپنے اندر سے آوازیں اٹھی مودی گورنمنٹ کے خلاف، وہ خود ساری ان کے اپوزیشن کیا، ان کے اپنے جو تھوڑے نسبتاً آپ کہہ لیجئے کہ جن کے ذہن نارمل ہیں
کیونکہ یہ جو گورنمنٹ میں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی وہ تو اب نارمل لوگ ہیں، وہ فنیٹک ہیں، لیکن جو تھوڑے سے سینئر ایلیمنٹس ہیں وہ بھی کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ کہاں گیا وہ آپ کا وہ غرور، جب آپ نے 2019 میں ابھینندن ایپیسوڈ کے بعد کہا کہ اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، تو اب تو آپ کے پاس رافیل بھی تھے، S-400 بھی تھا، بقول آپ کے ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی تھی، پاکستان آئسولیٹڈ تھا، پاکستان کی قوم منتشر تھی، تو پھر ایسا کیا ہوا کہ جو ہے ایک رات میں چند گھنٹوں میں یہ ساری بازی پلٹ گئی؟ ظاہر ہے مودی صاحب کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اسی لیے وہ کچھ مہینے پہلے پھر بھاگے اسرائیل اور اس کو اپنا فادر لینڈ ڈکلیئر کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ ایران کے ساتھ جو ان کے فادر بھی پھنس گئے، اور اب وہ نہ مدر لینڈ رہا تو نہ فادر لینڈ رہا، تو اب تو وہ یہ ہے کہ میں تو ہنستا ہوں کہ وہ اب تو مودی صاحب بس مجھے بیوہ سے لگ رہے ہیں، وہ جو ہے اچھا یہ اعجاز صاحب یہاں پر مودی صاحب کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ سپورٹ ان کو حاصل تھی، وہ تو ہم نے دیکھ ہی لیا کہ وہ سپورٹ کیسے ان کے ہاتھ سے اسکپ ہو گئی۔ پاکستان نے بہت عرصے تک سفارتکاری کے ذریعے منوانے کی کوشش کی، لیکن میدان جنگ کی ضرورت پڑی کہ پاکستان کو مانا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا ویٹ جو کیا ہے ہم لوگوں نے یہ حاصل کی ہے عزت، یہ ہمیں دی نہیں گئی؟ جی بالکل، یہ چھینی گئی ہے جی، یہ دی بھی نہیں گئی، حاصل کرنے کی بھی ایک اعلیٰ شیڈ ہے کہ ہم نے خود جو ہے ان سے چھینی ہے وہ چیز جس کا وہ دعویٰ کرتے تھے، اور وہ جو ایک انہوں نے ببل کریٹ کیا ہوا تھا کہ وہ اس خطے میں ویسٹرن جو انٹرسٹ ہیں چائنا کو کنٹین کرنے کے، اس کی کہ وہ واحد ضامن ہیں، اور اس سٹیٹس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ چھوٹی موٹی جو واردات، آپ نے بالکل درست فرمایا اعجاز صاحب، بالکل درست فرمایا۔ بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مارکا حق پر گفتگو جاری ہے، اس بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔